ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہبین۔ الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء، امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن إصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت تايعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى وكلامه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مل کے درود ہدیہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بطول جگر گوشائے رسول، کعبۃ الرزایا قبلۃ البرایا باب حطۃ الخطایا، فصیحۃ العالمین بلیغۃ العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین، تفصیل الکتاب الوفات تشریح قرآن الحیات، تفسیر نکتۃ التی تحت الباب، اصل الاصول ثمرۃ شجرۃ البتول، برزخ اولاد الرسول، ثانی زہرا نائبۃ الزہرا وخلیفۃ الزہرا، جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ، وقت بڑا محدود ہے اور گھڑی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ 30 منٹ مجھے ملیں، جس میں سے 5 منٹ گزر گئے۔ کوشش کروں گا کہ 30 منٹ میں کم از کم 5 کا تذکرہ تو ہو کے رہنا چاہیے۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں سیدہ بادشاہ علامت، پہلا جملہ دیا کرنے لگا ہوں، آپ کی بازو بارونق سمجھدار اور عزادار سماعتوں کی نظر، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے 14 کو 14 بار محمد بنایا۔ آپ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھ گئے، جملہ تو ابھی آئے گا، آپ سلامت، آپ جی کیا کہیں، تھکاوٹ اتار دی آپ نے، یقین کریں جملہ میں آپ کہنے لگا ہوں اور چہرے بتائیں گے کہ اس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا کر گیا ہے اور کہاں کلیجہ کباب کر گیا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد بنایا ہے۔ مجھے قسم ہے اسی محمد مصطفیٰ کے اللہ کی، اس نے 14 کو محمد کہہ کے خود کو علی کہہ دیا۔
آپ کے سامنے جو ابھی تک تھکا ہوا ہے میں تھکاوٹ اتارنے لگا ہوں. 14 کو محمد کہہ کر مصطفیٰ محبوب خدا ہے، مگر اس نے کبھی خود کو محمد نہیں کہا، علی کا. چلیں اور آسان کرتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، وقت اتنا ہے نہیں کہ اس مہینے میں پڑھا جائے. وہ آپ مولویوں سے سنتے رہتے ہیں، میں مولائی سا بن رہا ہوں، بارونق چہرے ہیں، بات ذہن میں آ گئی، اللہ جانے کس کا نصیب ہو. خدا نے ایک نور کے حصے کو محمد کیا، ایک کو علی کیا. اب علماء نے لکھا کہ مصطفیٰ کو آئینہ جمال بنایا، علی کو آئینہ جلال بنایا. اب عربی میں ایک لفظ ہے ذل، دو کے لیا، مثلا ذل عرش، دو عرش، دوہریت کے لیا. چلیں اور آسان کرتے ہیں، بچے بھی سمجھیں گے. مثلا میں نے سنا ہے کسی کے لیے تلوار اتری تھی جسے ذوالفقار کہتے ہیں. کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا، مولا لما سمیت ذوالفقار او ذوالفقار، اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ لأنه افقر من الحیات فی الدنیا فافقر من الجنت فی الآخرہ. اس لیے کہ یہ دوہری کاٹ دیتی ہے، دنیا میں حیات سے محروم کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے. محمد سے پوچھا، مولا لما سمیت ذوالفقار او ذوالفقار، اس ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ لأنه افقر من الحیات فی الدنیا فافقر من الجنت فی الآخرہ. اس لیے کہ یہ دوہری کاٹ دیتی ہے، دنیا میں حیات سے محروم کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے. ذوالفقار. چلیں عام سی مثال جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ دو نوکے ہیں، یعنی دو کے لیے توحید کے لیے ذل کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جہاں دوئی ہو وہاں توحید نہیں. اب جاگنا، مصطفیٰ آئینہ جمال، علی آئینہ جلال. مصطفیٰ آئینہ جمال ہو کر جب مزید خود کو زیبائی دیں گے، سجائیں گے، سواریں گے تو کہلائیں گے ذوالجمال. ایسے ہی ہے نا بھائی، جب مصطفیٰ آ گئی ہے، جو پہنچا اسے میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچا اللہ کرے کہیں نہ پہنچے. بات آسان کرنے لگا، مصطفیٰ جمال ہو کر جب خود کو سجائیں گے، سواریں گے، زیبائش دیں گے، آرائش کریں گے، خوبصورت در بنائیں گے تو جمال ہو کر جب جمال مزید بڑھے گا تو کہلایا جائے گا ذوالجلال. علی ہے اللہ کا جلال، جب اللہ کا جلال جلال میں آئے تو کہلاتا ہے ذوالجلال. آپ کی سماعت اچھی ہے اس لیے جملہ ذہن میں آ گیا. اب میری درخواست صرف یہ ہے کہ جو باہر کھڑے سن رہے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور کسی پہ واجبی غسل نہیں ہے کم از کم تو وہ اندر آ سکتا، اس لیے کہ یہاں سے صرف نجاست ہی دور رہتی ہے. ارے جملہ کہوں تاریخ سمیٹنے لگا، جسے سمجھ آئے اسے میرا سلام ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر کوئی نجس پاک ہو کر قریب بیٹھنا بھی چاہے تو کمونی کہہ کے اٹھا دے دے. ایک ہے ذوالجلال، ایک ہے ذوالجلال. خدائی قسم وقت بڑی تیزی سے گزرا.
اچھا اگر کیونکہ اب میں کوئی بھی عنوان شروع کروں گا تو وہ مکمل ہو نہیں سکے گا. ابھی ذاکر صاحب بھی پڑھ رہے تھے اور ایام جو چل رہے ہیں آپ اس سے بہتر جان. میرا دل ہے کہ آج جناب محسن کے فضائل پڑھوں. صرف 2 جملے پڑھوں گا پھر دیکھوں گا آپ کتنی قدردانی کریں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کیونکہ بعض کے نزدیک وہ دنیا میں ظاہر کوئی یہ سوچ رہا ہو جو ظاہر ہی نہیں ہوا اس کے فضائل کیسے؟ تو ظاہر تو کبھی اللہ بھی نہیں ہوا. تو ہاتھ اٹھیں سیدہ سے خیرات لے لیں خدا کی قسم. جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں رٹی ہوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. وہ دور گزر گئے جب یوٹیوب چبا کے ممبر پہ آتے ہیں لوگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم کو پڑھتے ہی نہیں جو یہاں ہیں. تھوڑا سا پڑھتے تو بہت سے پڑھنے لگ جاتے ہیں. بہرحال آسان کرنے لگے. جناب محسن ایک بات یاد رکھیے آل محمد کے گھرانے میں نام برائے نام نہیں رکھے جاتے. چلو ایک جملہ میرے ذہن میں ہے اللہ جانے کس کا نصیب ہو. ایک بڑی مشہور دعا ہے اللہم انی اسالک بحق محمد انت المحمود بحق علی انت اعلی بحق حسن انت المحسن. ہوئے 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 بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض بحق حسین انت قدیم الاحسان انت قدیم الاحسان. دعا آپ سب نے سن. یہ وہ دعا ہے کہ جس نے بڑے بڑے نبیوں کی مشکل کشائی کی. نام گنوانے پہ آؤں گا تو وقت گزر جائے لیکن سب یہ پڑھتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہے حسن کا اس لیے کہ تو محسن ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں میں کیونکہ اس میں مزید دلیل میں دے نہیں سکتا. بحق حسن انت المحسن بحق حسن انت المحسن بحق حسن انت المحسن. مجھے قسم ہے عظمت منبر کی اللہ نے خود کو جب بھی پکروایا ہے یا علی کہہ کے پکروایا ہے یا محسن کہہ کے پکروایا. یہ تو میں نے وہ دعا بتائی ہے جو مفاتیح الجنہ میں ملتی ہے. یا تو اسے محسن کہنا چھوڑ یا پھر مانو کہ محسن میں کچھ تو ہے. چلو میں احسان محسن اسے کہتے ہیں جو احسان کرتے. احسان بھائی آپ کی بالخصوص توجہ چاہیے. محسن ان کا قافیہ بھی ملتا ہے. احسن محسن محسن اسے کہتے ہیں جو احسان کرتے. احسان کرنے کے لیے ظاہر ہونا میں تمہید میں جانا نہیں چاہتا وقت بڑا محدود ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں. محسن اسے کہا جائے گا جو احسان کرے. احسان کرنے کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہے. جملہ تمہارے حوالے میں کیا کروں. یا عباس بغیر بازوؤں کے دیتا ہے یا خدا بغیر بازوؤں کے دیتا ہے یا اللہ بغیر نظر آئے محسن ہے یا فاطمہ کا بیٹا بغیر نظر آئے محسن ہے. ربیع الاول سے 7 ربیع الاول تک زہر گوشت کاٹتا کاٹتا ہڈیوں میں سرائیت کرنا شروع ہوا. ادھر خون کی الٹیاں جگر کے ٹکڑے نکال رہی تھی. حسن عسکری مولا تڑپ کے کہہ رہا تھا کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی کاش کوئی حسین جیسا بھائی ہوتا. بس آخری جو کوشش کرنا جنازہ آئے استقبال ماتم کر کے کرنا اس لیے کہ اس مظلوم کا جنازہ ہے کہ جس کا لال باپ کے جنازے پہ ماتم کر نہیں سکا. دو جنازے بڑی مظلومیت کے دلا. ایک کربلا کے حسین کا جنازہ دوسرا امام حسن عسکری کا جنازہ. اس جنازے پر بیٹی آئی تماچے کھاتی رہی. اس جنازے پر بیٹے کو رونے نہیں دیا گیا.
لیکن دستے ادب چھوڑ کے کہوں گا اے میرے امام زمانہ آپ کی مصیبتوں پہ ہم قربان لائے، لیکن آپ خود انصاف کریں، آپ 5 برس کے بیٹے تھے، جب ظالم آپ کو پکڑنے آئے آپ غیبت میں چلے گئے، چھپ گئے، ارے وہ 4 سال کی بیٹی کہاں جائے؟ کبھی سجاد کے پیچھے، کبھی زینب کے پیچھے، ظالم تازیانہ اٹھا کر کبھی پشت پہ مارتا ہے، کبھی رخسار پہ امام کو زہر ملی، امام نے ایک وصیت کی اپنے خادم خاص، اپنے گھر سے اپنی زوجہ اور حجت کو ابو الفضل عباس کے ایک پوتے کی طرف امان میں لے دی اور کہا ہم نے بدن ام البنین سے یہ وعدہ لیا جب جب امامت پہ مشکل آئے گی عباس امان دے گا۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے میں یہ درد سمجھا سکوں۔ جب امام کو زہر مل گیا، خادم کا نام ہے عقیل، وہ کہتا ہے زندان میں کفن لگے ہوئے تھے، 7 ربیع الاول کا دن گزر گیا تھا، میں آگیا ہوں شہادت کی طرف، 7 ربیع الاول کا دن گزر گیا تھا، 8ویں کی رات آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی، کہا میں زندان سے دیکھ رہا تھا امام کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر بیٹھتا تھا، ادھر خون زبان سے باہر آ رہا تھا اور امام تڑپ کے کہہ رہے تھے کاش میں ایک دفعہ دیکھ لیتا، کاش میں ایک دفعہ، جو صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو محسوس کریں گے کہ کفن لگے ہوئے تھے، زندان تھا، قید خانہ تھا، کہیں سے آنے کی کوئی جا نہیں تھی، کئی در امام نے کہا کاش میں ایک دفعہ دیکھ لیتا، کہ میں نے دیکھا حسرت کی صدا بلند ہونی تھی، ایک 5 سال کا شہزادہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے امام کو گلے سے لگایا، امام نے سینے سے دبا کر رخساروں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا کہ میرے لال تو نے میری صدا سنی، مجھ تک آ گیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری یاد میں تڑپ رہا تھا، میں کہوں گا امام حسن عسکری آپ کی غربت کو سلام، آخری وقت میں آپ کا بیٹا آیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، ہائے سکینہ اپنے بابا پہ گری، ظالم زلفوں سے پکڑ کے تماچے مارا، آخری ادھر غسل ہوا، اب جنازہ لے آنا، کفن ہوا، امام نے غسل بھی دیا کفن بھی، جملہ پڑھو، امام 8ویں صبح غسل و کفن دے کے چلے گئے، معتمد ملعون کو پتہ لگ گیا کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ، مقتل کہتا ہے اس نے فوج کو بھیجا جلدی کرو حسن عسکری کے گھر جاؤ اور اگر کوئی بچہ ملے تو لانے کی ضرورت نہیں، وہیں ذبح کر لینا۔ مقتل کہتا ہے ادھر فوج آئی، ڈھونڈنا شروع کیا، سوائے 2 کنیزوں کے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے حکم دیا گھر کو آگ لگا دو۔ مقتل کہتا ہے ادھر حسن عسکری کے گھر کو آگ لگی، جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں، کربلا کی شام غریبہ کے بعد اس امام کے گھر کو جلایا گیا، ایک کنیز باہر بیٹھی رو رہی تھی، ایک گزرنے والے نے پوچھا روتی کیوں ہے؟ کہ رو اس لیے رہی ہوں، دکھ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارا گھر جلایا ہے، رونا اس بات پہ ہماری چادریں تو سلامت ہے، ہائے شام غریبہ، خیمے جل رہے تھے، علی کی بیٹیاں بے چادر، آخری جملہ لے آنا تابوت، ادھر امام کا تابوت اٹھایا گیا، ادھر خادم فجر کی نماز چھوڑ کر سامرا کی گلیوں میں نکل کے کہتا ہے سامرا والو، ارے وہ سید مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا مارا گیا، ادھر جنازے میں ہر کوئی آیا، مقتل کہتا ہے سب سے بڑا جنازہ اس امام کا ہوا، میں کہوں گا مولا تیری عظمت کو سلام، تیرے جنازے پہ پورا شہر آیا تھا، لیکن ذرا کربلا میں آ کر دیکھ، ایک جوان بیٹا اپنے بابا کا زخمی لاشا چھوڑ کر کوفے جا رہا، یہی کہہ رہے بابا معاف کرنا، نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا،
ٹھیک ٹھاک بھی ہو. جو حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں اب ان کی حیرت دور کرنے لگا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو جو خود بچپنے میں ہی شہید ہو گیا ہو, جو خود ظاہر ہی نہیں ہوا ہے, وہ کیسے بچوں کو زندگی دیتا ہے. کریم کہتے ہی اسے ہیں جو جب چاہے جو چاہے کر دے. جو ابھی تک خاموش ہے اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں. اللہ رزق کھاتا نہیں کھلاتا ہے. محسن آیا نہیں تمہاری اولاد بچا لے گا. کبھی کسی نے اللہ کو دعوت دی کہ بارہ الہات کل عام دنوں میں نہیں رمضان میں ہی آ جانا. مولوی صاحب نے تازہ تازہ پھلکیاں تیار کی, کہتا تم کھاؤ, کھانا پینا تمہارے لیے. وہ کریم ہے, لازم نہیں جو تم کرو وہ بھی. عباس محسن محمد طیب گیلانی اول اہل سنت کا بہت بڑا نام. کتاب کا عنوان ہے کربلا. انہوں نے کہا دنیا نہیں سمجھی عباس کیا, کہ عباس قیامت کا نام اور حسین وہ ہستی ہے جس کے پیچھے قیامت بھی دستے ادب جوڑے کھڑی رہتی. کربلا میں کم و بیش 24 دفعہ حسین نے عباس کو روکا. عباس کو نہیں, حسین قیامت کو روک رہا. عباس انکل محسن. بس آج ویسے یوم شہادت جناب محسن بھی ہے, لیکن وقت بڑا محدود ہے. وقت ہوتا تو میں ضرور یہ جملے پڑھتا. آج آپ نے وقت کے امام کو پرسا دے, جس کی تم ریت ہو نا, آج اس کی یتیمی کا پرسا ہے. اور جو بالخصوص سادات بیٹھے ہیں انہیں آج کم از کم مسائل سننے کی تو ضرورت رہ نہیں جاتی, اس لیے کہ تم نے اسے منہ دکھانا ہے جو آج بھی پردے میں خون رو رہا. 5 برس میں میرا امام یتیم ہوا, جس کا جنازہ اٹھنا ہے وہ 28 سال کا جوان تھا. جوانی کی موت بڑی قیامت کی موت ہوتی ہے. مجھے صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے ہیں جتنا وقت رہ گیا. یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنے گھر کے بچے ذبح ہوتے دیکھے. بڑا امیر ہے وہ جس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ نہیں آیا ہے. تو نہیں سمجھا میں آسان کرتا ہوں. اس امام کا دور اتنا مشکل دور تھا کہ جس کے گھر کے ننھے ننھے بچے کاٹ کر دیواروں میں چنوا دیے جاتے تھے. جس کے گھر سے کوئی بچہ نکلتا تھا ماں بے چین رہتی تھی کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں. کئی دنوں بعد اطلاع ملتی تھی انتظار نہ کرنا, تیرا لال ظالم نے قتل کر دیا. 6 برس کی قید ہے میرے امام. ایک جملہ کو نہ جانے کیوں ذہن میں آ گیا. 11 ہجری کو مصطفیٰ کو بظاہر خاک مدینہ میں دفن کر دیا. مصطفیٰ کی امت نے 11 ہجری کے بعد وہ پرسہ دیا ہے سیدہ کے گھرانے. پہلا پرسہ دیا دروازے پہ آگ لے کر آ گئے. دوسرا پرسہ 40 ہجری کو دیا, محراب عبادت میں سب سے بڑا نمازی شہید کر دیا. تیسرا پرسہ 50 ہجری کو دیا, مصطفیٰ کے بیٹے کے جنازے میں تیر مارے گئے. لیکن امت کا دل تب تک نہیں بھرا جب تک حسین کا جنازہ تیروں میں نہیں آ گیا. امت ظلم کرتی ہے,
وقت ہوتا تو میں ایک ایک ہجری بتاتا. یہ وہ امام ہے کہ 6 سال قید میں رہا. اس امام کو وہی زہر ملا جو امام حسن کو ملا. تو زہر کی خاصیت اگر تم جانتے ہوتے تو خدا کی قسم آنکھیں خشک نہ ہوتی. اسے کہتے ہیں زہر ہلاہل. جب ظالم نے روم سے زہر منگوایا نا، جس نے زہر بھیجا اس کے ساتھ ایک خط بھیجا اور بھیج کر کہا دیکھ یہ زہر ہم انسانوں پر استعمال نہیں کرتے، یہ چٹانوں کو پگھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوشش کرنا کسی کو یہ زہر نہ دینا. جیسے ہی ظالم نے وہ رکا پڑا، مسکرا کے کہتا تجھے کیا پتا ہم نے یہ زہر فاطمہ کے بیٹے کے لیے منگوایا. امام حسن کو بھی زہر ملا، امام حسن عسکری کو بھی زہر ملا، لیکن دونوں کے زہر میں فرق ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے زینب موجود تھی. خدا نہ کرے کوئی شیعہ ہو اور ہاتھ سینے تک نہ. یہ وہ واحد امام ہے یکم ربیع الاول سے 7 ربیع الاول تک زہر گوشت کاٹتا کاٹتا ہڈیوں میں سرائیت کرنا شروع ہوا. ادھر خون کی الٹیاں جگر کے ٹکڑے نکال رہی تھی. حسن عسکری مولا تڑپ کے کہہ رہا تھا کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش کوئی حسین جیسا بھائی ہوتا. بس آخری جو کوشش کرنا جنازہ آئے استقبال ماتم کر کے کرنا، اس لیے کہ اس مظلوم کا جنازہ ہے کہ جس کا لال باپ کے جنازے پہ ماتم کر نہیں سکا. دو جنازے بڑی مظلومیت کے دلا. ایک کربلا کے حسین کا جنازہ، دوسرا امام حسن عسکری کا جنازہ. اس جنازے پر بیٹی آئی تماچے کھاتی رہی. اس جنازے پر بیٹے کو رونے نہیں دیا گیا، لیکن دستے ذہن کے مطابق مت سوچ. وہ بھی محسن بات بولی بھائی. سیدہ کا بیٹا محسن. چلو آسان کرتا. اب 2-3 چیزیں چل رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں. پہلا ٹیسٹر لگانے لگا ہوں کہ کتنی قبول کی جاتی. محسن کے لیے احسان کرنا ضروری. جملہ میرا آیت اللہ رضا کاظمی کا جملہ. وہ فرماتے ہیں دنیا سمجھی ہی نہیں کہ محسن کیا. انہوں نے کہا یاد رکھنا محسن علی اصغر کا چچا ہے. میں اس پہ پڑھنے پہ آؤں تو پورا کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. محسن نہیں میں اگلی دلیل دیتا ہوں. دلیل بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا محسن علی اصغر کا چچا ہے. محشر کے میدان میں علی اصغر اور محسن ایسے چلیں گے جیسے ابو طالب کے دور میں مصطفیٰ ابو طالب کے پیچھے چلتا. اور انہوں نے کہا جتنے حسین بخشوائے، جتنے حسن بخشوائے گا اتنے ہی محسن بخشوائے. اب میں جناب محسن کی ایک تجلی دکھانے لگا ہوں. میں اسے رفت مسائل دکھاؤں. ابھی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب ابو الفضل عباس کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک واقعہ جو آپ سب نے سنا ہے اور میں دلیل وہیں سے لانے لگا. شب عاشور انہوں نے پروگرام بنایا کہ تاریخ تو ہمارے گھر میں لونڈی کی حیثیت رکھتی. ہم رات کو شب خون مار کے حسین ابن علی اور اس کے خانوادے کو قتل کر دیتے ہیں اور صبح لکھ دیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور حسین کو قتل کر کے چلے گئے. بس ادھر وہاں جتنا بھی لشکر تھا تعداد بتانا مجھے مقصود نہیں، وہ اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا. ادھر منصوبہ کر کے وہ چلے کہ ان کا منصوبہ اللہ کے کان نے سن لیا. یہ ہاتھ سلامت رہے، جو پیچھے بیٹھا ہے میرے ساتھ مل جائے. اللہ کے کان نے ان کا منصوبہ سن لیا.
حسین ابن علی سیدہ کلال علی کا علی بیٹا کربلا کا محمد مصلی عبادت پہ تھا. ادھر ان کے گھوڑے چلے, ادھر حسین نے کہا اینا اینا اخی عباس, کہاں ہے میرا بھیا عباس. اتنا کہنا تھا کہ ام البنین کلال کربلا کا علی, کربلا کے محمد کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا دو زانوں ادب کر کے بیٹھا, بیٹھ کے کہا جی قبلہ احساس, کہا عباس ان کا ارادہ ہے کہ راتوں رات ہمیں قتل کر دیں اور وہ لشکر آ رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا. عباس نے نہ ذوالفقار نکالی, عباس نے نہ زین سجائی, عباس نہ عشل پہ سوار ہوئے, عباس نے چہرہ موڑ کے بس دیکھا, ادھر دیکھا. مجھے قسم ہے ابو الفضل عباس کے علم کی تاریخ کہتی ہے ادھر ام البنین کے لال نے صرف لشکر کو دیکھا, جس کا گھوڑا جہاں تھا وہیں رک گیا, جس کا گھوڑا جہاں تھا وہیں رک گیا. عباس نے مسکرا کے کہا انہیں روکنے کے لیے تلوار نہیں, عباس کی نگاہیں کافی ہے. کہنے لگا محسن یاد رکھنا, اب جو روایت مولوی نہیں پڑھتا وہ میں مولائی ہو کے پڑھنے لگا ہوں. آپ کی مرضی ہے, آپ جانے, سیدہ جانے اور اس کی آجر جانے. ادھر عباس نے نظروں کے زور پر لشکر کو روک, کس نے 30 1 لاکھ جتنی بھی تعداد لی, جتنا بھی تھا, عباس کی نگاہوں کی حیبت سے لشکر رکا. ادھر عباس حسین کے قدم چومنے کے بعد کھڑے ہوئے. ادھر حسین نے عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دے کے کہا عباس انت المحسن, تو ہی تو محسن ہے. اسے یہاں سمجھ نہیں آئی, گھر جا کے سوچنا. عباس انت المحسن, سیدہ اب سمجھے سیدہ نے عباس کو بیٹا کیوں کہا. سیدہ نے کہا عباس میرا بیٹا, اور صرف بیٹا نہیں, آپ میں یہ بات روایت موجود ہے, وصیت نامہ موجود ہے. سیدہ نے کہا یا علی جب باغ فدق ملے جتنا حصہ حسنین کو دینا اتنا ہی عباس کو دے, اس لیے کہ عباس محسن, عباس شبیہ محسن, عباس فاطمہ کا بیٹا. اور اگر چلے ایک نسخہ دے دوں, آج کل معاشرے میں بیماری عام, اور جب یاد آئے میرے حق میں دعا کر دیجیے گا. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا یا کسی عورت کی گود ہری نہ ہوتی ہو, حمل ٹھہرتا نہ ہو, گر جاتا ہو, تو وہ نیت کرے کہ میرے بدن سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محسن رکھوں. یہ نسخہ دے رہا ہوں میں اس کا نام محسن. اب سب علماء نے لکھا وہ بچہ بالکل صحت سلامتی کے ساتھ پیدا بھی ہوگا, زندگی والا بھی ہوگا, ٹھیک ٹھاک بھی ہوگا. جو حیرت سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں اب ان کی حیرت دور کرنے لگا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو جو خود بچپنے میں ہی شہید ہو گیا ہو, جو خود ظاہر ہی نہیں ہوا ہے, وہ کیسے بچوں کو زندگی دیتا ہے. کریم کہتے ہی اسے ہیں جو جب چاہے جو چاہے کر دے, جو ابھی تک خاموش ہے. اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤں. اللہ رزق کھاتا نہیں کھلاتا ہے. محسن آیا نہیں تمہاری اولاد بچا لے گا. کبھی کسی نے اللہ کو دعوت دی,